जी अस्सलाम वालेकुम। मैं रऊफ़ क्लास रोड आपके सामने नया वीला के साथ हाज़िर हूँ। बड़ी डेवलपमेंट्स बड़ी जहाँ से आपको पता है तेज़ी से हो रही हैं। आज ये इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के साइफ़र केस में उनकी ज़मानत का केस था और आज उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई। सो वो एक लंबी उसमें है। ये खान साहब जो हैं उस ऑर्डील में अगरचे उनकी सज़ा जो सस्पेंड हो गई थी या उनकी ज़मानत हो गई थी उसमें, आपको याद होगा तोशा खाना केस में, लेकिन सबको पता था इतनी सारी FIRs हैं कि खान साहब को इतनी जल्दी नहीं आने दिया जाएगा। कम अज़ कम मुझे लगता है, और कुछ हो ना हो, 6 महीने के लिए तो खान साहब जब तक इलेक्शन इस मुल्क में नहीं हो जाते और कोई नया प्राइम मिनिस्टर, नई पार्लियामेंट, वो सब कुछ नहीं हो जाता प्रोसेस, तो खान साहब का बहर आना जो है ना वो तो मुश्किल लग रहा है। उसके बाद क्या फ़ैसले होंगे, ये भी बड़ा एक मतलब अजीब सा ये फ़ैसला होगा या अजीब सी कोई यहाँ पे टर्न ऑफ इवेंट्स हैं इस मुल्क की। वो देखें कि एक दौर था कि यहाँ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और नवाज शरीफ साहब जेल में थे और उनकी रिहाई के केसेस इमरान खान साहब सुनते थे, उनकी बीमारी के, और बाद में जो कुछ हुआ आप लोगों को सब पता है। अब लगता है थोड़ी सी चीज़ें उलट होने वाली हैं। अब इमरान खान साहब जेल में होंगे और ये नवाज शरीफ साहब का कहा जा रहा है कि फरवरी मार्च के बाद वो शायद इस मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे, इसलिए वो वापस आ रहे हैं। सो इस मुल्क की बड़ी एक अजीब व गरीब किस्म की एक सिचुएशन, जिसमें कभी शर्मिंदगी होती है, कभी अफसोस होता है और कभी ये भी होता है कि लीडरों के साथ ठीक हो रहा है कि अगर ये इस मुल्क को ठीक तरीके से नहीं चलाएंगे, इंटेग्रिटी, करैक्टर और उस पर नहीं जाएंगे, एरोगेंस, तकब्बुर और एक अपने आप को अपन ही भगवान वाला वही वाली बात जो है वो समझ के चलाएंगे और समझेंगे कि हमने हमेशा ही हमारी बादशाही रहनी है, तो फिर ये कुछ होगा। नवाज शरीफ साहब भी यही समझते थे कि मैं, वो जब आए तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बने, उनका भी यही मतलब रहन सहन उनका देखें, मतलब मुल्क से 400 दिन वो मुल्क से बाहर रहे जनाब, जो बार बार मैं बात एक लोगों को बताते रहता, कोई उनको भी गवर्नेंस में इस मुल्क को या जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने में दिलचस्पी नहीं थी। 8-8 महीने वो पार्लियामेंट नहीं जाते थे, कौमी असम्बली नहीं जाते थे, 1 साल वो सेनेट नहीं गए, 6-6 महीने वो कैबिनेट के इजलास नहीं बुलाते थे। फिर उन्होंने मतलब वो पाकिस्तान से बाहर जो बैरून मुल्क उन्होंने दौरे किए 120-25 के करीब थे, और जिसमें 400 दिन वो पाकिस्तान से बाहर रहे हैं, मतलब 3.5 साल 4 साल के करीब वज़ीर आज़म रहे हैं। उसमें से पूरा साल जो है, साल से ज़्यादा वो इस मुल्क में थे नहीं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं जनाब के लोग यहाँ जमहूरियत जो है उसको मजबूत करेंगे, जमहूरियत के लोग दुश्मन है, फ़ौज चलने नहीं देती, इदारे नहीं चलने देते। इदारे कैसे चलने दें, आप खुद को चलाएं तो सही, ज़रा जाएँ पार्लियामेंट बैठें, एक सेशन ही होता है ना 15 दिन 20 दिन बाद, आप भी वहाँ पे 2-4 दिन जाके नहीं बैठ सकते। कैबिनेट के इजलास किए बगैर, ये क्रेडिट देना पड़ेगा उनको, इमरान खान साहब को, कि उन्होंने रेगुलर हर वीक जो है ना उन्होंने कैबिनेट इजलास किए हैं। अच्छा, इसी तरीके से इनको भी ये क्रेडिट देना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब को, 18-16 महीने इनकी हुकूमत रही, लेकिन कैबिनेट इजलास इनके भी रेगुलर हुए। अगर किसी ने रेगुलर कैबिनेट इजलास नहीं किए, वो नवाज शरीफ साहब ने किए। बहुत सारे लोग उनकी कैपेसिटी पे इशू पे उन पर सवाल उठाते हैं कि सागडार साहब जो हैं वो डिफेक्टो ये होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने 84 कमेटी से वो सरबराह थे, वही वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो दुनिया भर वो फिरते रहते थे, उसका नतीजा यही निकला। बाद में अब लाख कहते रहेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो हैं जमहूरियत के वो कर देंगे, ज़रूर कर देते होंगे, मान लिया, लेकिन सवाल जो है कि जो इदारे हैं, जो फोरम हैं, आप वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो फिर तो लोगों को मौका मिलेगा, इदारों को मौका मिलेगा, आप उठा मारेंगे। खान साहब के साथ भी यही प्रॉब्लम था, इमरान खान साहब वो भी पार्लियामेंट नहीं जाते थे, कई कई महीने नहीं जाते थे। ये उस वक्त वज़ीर आज़म बनने के लिए जाते हैं पार्लियामेंट में, जब वोट लेना वज़ीर आज़म बनो, वैसे नहीं जाते, उनकी शान के खिलाफ है, कमेटीज़ के मेंबर भी नहीं बनते। उसका नतीजा ये निकलता है कि इनको ना गवर्नेंस का पता चलता है, ना इनको इश्यूज़ का पता होता है जो कमेटीज़ की मीटिंग में सामने आते हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ के, या क्वेश्चन आवर सबसे बड़ा अहम होता है, कहीं भी नहीं जाते, ना नवाज शरीफ साहब जाते थे, ना इमरान खान साहब जाते थे। हम तो वज़ीर आज़म बनने जाएंगे, पार्लियामेंट को जाएँ, तो फिर ये कुछ होगा आपके साथ। इसलिए मुझे माजरत के साथ आप लोग नाराज़ हो जाए, मुझे कोई इनसे हमदर्दियाँ नहीं है, आपको हो सकती हैं, आप ज़रूर अपनी हमदर्दियाँ रखें। मैंने 25 साल इनको करीब से देखा, सबको देखा है, कोई इनको इस काबिल नहीं है कि इन पे आंसू बहाए जाएँ, इनकी आर्डील पे, मुश्किलात पे, तकलीफ़ों पे। इनके एरोगेंस भी हमने देखी है, इनके तकब्बुर भी देखे हैं, इनको नौज़ बिल्ला खुदा बने भी देखा है, और फिर खुदा ने जब पटखे दिए हैं वो भी हमने देखे हैं इनको किस किस तरीके से। फिर मतलब डर जाता हूँ, मैं उठता हूँ सुबह, मैं खुदा से माफ़ी और तौबा करके उठता हूँ कि जनाब कोई दिन में कोई ऐसी कोई थोड़ी सी भी कोई बंदे के दिल में वो आ जाती है ना, इंसान है तो वो नहीं होनी चाहिए, खुदा से डरते रहना चाहिए। बट एनीवे, ये एक अलहदा एक चीज़ है। तो कमिंग टू द पॉइंट कि खान साहब को जैसे मैंने कहा लंबे अरसे के लिए वो लग रहा है कि अभी तो उनका वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपनी डेट दे चुके हैं जनाब, वो अगले महीने आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ पाकिस्तान। अच्छा किया उन्होंने सितंबर के महीने की पहले डेट दी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने वो चेंज कर दिए, क्योंकि उनका सितंबर का जो पिछला तजर्बा था 10 सितंबर 2007 का, वो इतना अच्छा नहीं था, बल्कि मैं उसका विटनेस हूँ। मैं भी लंदन से उस जहाज़ में था, मैं था, अरशद शरीफ साहब थे, हमारे वो मरहूम शहीद दोस्त जो हैं वो भी थे, हम रिपोर्टिंग के लिए कवर कर रहे थे अपनी, हमने वहाँ पे जहाज़ पे हम साथ आ रहे थे, और भी जर्नलिस्ट थे। तो जो कोई नवाज शरीफ के साथ वहाँ पे हुआ था
اس کو 10 ستمبر 2007 کو وہ ہم اس کو وٹنس ہیں، ویری ٹیریبل ٹریٹمنٹ ہوا، اور جس طرح ان کو وہاں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے گئے کمانڈو اور جہاز میں ڈالا، اور جو جدہ انہوں نے ان کو پوسٹ کر دیا تھا. تو اس کے بعد بھی ان کی ہمت تھی نواز شریف صاحب کی، پھر انہوں نے ستمبر کی ڈیٹ رکھ دی، وہی لندن سے آ رہے ہیں، وہی ایگزائل میں ہیں، پھر وہی مطلب اس سے ملتا جلتا. میں نے کسی پروگرام میں کہا بھی تھا میں کہ میاں صاحب کو میں کہ بھول گئے 10 ستمبر 2007 کہ وہ پھر انہوں نے وہی ستمبر کی ڈیٹ رکھ دی تھی کہ نہیں اب ستمبر میں آ رہے ہیں. خیر اب انہوں نے اکتوبر کر دیا ہے، شاید بات ان کو بھی سمجھ میں آ گئی وہ ستمبر سے یہ ستم گار نہ ثابت ہوا آپ کے لیے. دوسری سائڈ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک اور وجہ بھی ہے کہ وہ واپس آتے ہیں، کیسز ہیں وہ ان پہ ابھی ان کو ابسکانڈر کا سٹیٹس ملا ہوا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ گرفتاری ہو جائے ان کی، اگرچہ کوشش کریں گے وہ کہ کوئی حفاظتی ضمانت وغیرہ مل جائے، جیسے اس سے پہلے اسحاق ڈار صاحب کو مل گئی، وہ سلمان شہباز کو مل گئی، دیگر کو مل گئی، آئے سب کے سب نے اپنے اپنے کام کرے اور سائڈ پہ ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو مل جائے. لیکن نواز شریف کا ہائی پروفائل کیس ہے، لہٰذا ان کو حفاظتی ضمانت ملنا آئی ڈونٹ نو وہ چیزیں مینیج ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں تو بعد میں دیکھنا پڑے گا، بٹ اٹ ول کریٹ وہ کہتے ہیں ریپلس. سو اس لیے ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے میاں صاحب جو ہیں وہ کہیں جی چلیں ٹھیک ہے ہم جیل میں بیٹھ جاتے ہیں، پٹیشن ڈال دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. سو یہ بھی بڑا یونیک ہوا یہ واقعہ ہوگا کہ ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان صاحب اٹک جیل میں ہیں، تو دوسرے جو آ رہے ہیں سابق وہ پرائم منسٹر ہیں وہ اٹک فورٹ میں بٹھا دیں ان کو، اٹک فورٹ میں نواز شریف صاحب پہلے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. سو یہ ایک بڑا یونیک ہوگا پاکستانی تاریخ میں. آپ کہیں کہ ہمارے ہاں مطلب قانون کی بالادستی کہہ لیں کہ 2 وزیر اعظم ہمارے پاس جیل میں ہوں گے، سائڈ بائی سائڈ ہوں گے کہ پاکستان میں دیکھیں کتنا بڑا قانون ہے، اپنے وزیر اعظم بھی اگر غلط کرتے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑتا. 2 وزیر اعظم انہوں نے گرفتار کر کے جیل میں رکھے ہوئے ہیں. آپ اس پہ فخر بھی کر سکتے ہیں، اس پہ پرائڈ بھی لے سکتے ہیں، آپ اس پہ افسردہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یار اتنے بڑے بڑے لوگ اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا اور اتنی بڑی پوزیشنز پہ تھے تو ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں، مس مینجمنٹ کے پرابلم ان پہ چارجز ہیں، کسی پہ اس عمران خان صاحب پہ ڈفرینٹ چارجز ہیں، نواز شریف صاحب پہ ڈفرینٹ چارجز ہیں، لیکن ہیں تو صحیح. سو لہٰذا ہم نے ان کو وہ کیا ہے. ہمارے لیے افسوسناک بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہے کبھی کوئی پھانسی لگتا ہے، کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی ایگزائل ہو جاتا ہے، کوئی جیل میں جا بیٹھتا ہے. سو ہماری تو یہ ہسٹری ہے اور یہ ایک دوسرے کو خود ہی سیٹل کرتے رہے ہیں. خان صاحب اور نواز شریف صاحب جو لڑائی ہے آپ کے سامنے ایک دوسرے کو خود ہی وہ چور ڈاکو اور ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ان کی پارٹیز کہتے رہتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. خیر ایک اور چیز جو تھی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ شاید اس کے ڈیلے کرنے کی وجہ یہ بھی ہے ستمبر سے اکتوبر. ستمبر کا مہینہ ابھی بھی گرم ہے پاکستان میں، ابھی بھی جب آج پہ بات ہو رہی حبس گرمی جو کہ عمومی طور پر ہوتی نہیں ہے. سو یہ بھی سوچا گیا ہے کہ اکتوبر میں آیا جائے گا. اگر جیل میں کچھ دن جانا بھی پڑے تو آپ کو مطلب کم از کم گرمی کا احساس ہو. سردی کی جیل بندہ کاٹ لیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، گرمی کی جیل مشکل ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا تو خان صاحب نے وہاں سے امریکہ سے واشنگٹن میں جب انہوں نے تقریر کی تھی انہوں نے کہا اب کہ یہ تو میں ابھی واپس جا کے پہلے تو مجھے نواز شریف کا اے سی اتارنے دینا. اب یاد ہوگا آپ کو تقریر کا اس وقت جیل میں تھے. سو وہ بھی نواز شریف صاحب کے ذہن میں ہو کہ جناب اس یہ موسم میں جیل میں جایا جائے، کم از کم اکتوبر نومبر دسمبر تک اگر رہنا بھی پڑتا ہے آپ کو 2-3 مہینے سردیاں تو ہوں نا، کم از کم آپ کو وہ تکلیف تو نہ ہو، کوئی اور وزیر اعظم پہ دباؤ نہ ہو جن کا اے سی اتار لیں. اگلی جو بڑا وہ چیلنج ہے یہ تو اپنی جگہ پہ ہے، نواز شریف صاحب کے لیے چیلنجز ہیں یا خان صاحب کے لیے چیلنج وہ ہے میرا خیال ہے جو بڑا ٹرائل وہ کہتے ہیں صاحب وہ ان کا ہونا ہے. یہ جو نئے چیف جسٹس آ رہے ہیں یہاں پہ یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب ان کے لیے بہت بڑے بگ میرا خیال ہے بڑی مشکل صورتحال میں وہ ان کو لینڈ کرنا پڑ رہا ہے اس میں سپریم کورٹ کی ٹاپ پوزیشن پہ، اور اس پہ بہت سارے انہوں نے ٹرائل بھگتے ہیں، بہت ساری تکلیفیں دیکھی ہیں، ان کی فیملی نے دیکھی ہیں، ان کے فیلو ججز نے ان کا ٹرائل کیا، ان کی مسز جو ہیں وہ پیش ہوتی رہی ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی رہی ہیں، ان کے خلاف ریفرنسز بھیجے جاتے رہے ہیں، خود وہ بینچ کے سامنے پیش ہو کے بھی اپنے آرگومنٹس دیتے رہے. سو ہی ہیڈ ویری وہ کہتے ہیں رف رائڈ، ویری ٹف رائڈ تھی ان کی. سو اتنا وہ نہیں آسان نہیں رہا، بلکہ کئی دفعہ تو یہ سمجھا گیا کہ شاید ان کو سپریم کورٹ سے جانا ہی نہ پڑ جائے، تاکہ اس اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے خوف زدہ تھی، اس پہ ان کے فیلو ججز بھی ان سے خوف زدہ تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ اپنے مطلب اپنا ان کا مزاج ہے وہ کسی کی بات میں یا انڈیپینڈنٹ ذہن رکھتے ہیں، مزاج رکھتے ہیں، بعض کہتے ہیں انپریڈکٹیبل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ان کا آپ کو پتہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ سے جب انہوں نے یہاں پر فیض آباد دھرنے پہ بڑی بولڈ آئیمات سے انہوں نے ججمنٹ دی تھی. مجھے یاد ہے اس وقت 92 میں تھے، ہم شو کرتے تھے، ہم نے بڑا ان کو اپریشیٹ کیا تھا. بڑا مشکل ہوتا ہے جو انہوں نے ججمنٹ دی تھی، اتنا آسان نہیں ہوتا کہ کیسے انہوں نے بتایا تھا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں نا ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں جو اس ملک کے تباہی کا موجب بنے گا. سو دیٹ واز ویری بولڈ. اور بھی کچھ ان کے فیصلے تھے، جیسے کوئٹہ میں بلاسٹ ہوا تھا جس میں بہت سارے نوجوان یہ پشتون اور یہ بلوچ وہ ججز جو تھے سارے جو وکیل تھے نوجوان لڑکے تھے بڑی تعداد میں آپ کو یاد ہوگا مارے گئے تھے. اس پہ بھی انہوں نے کمیشن بنا کے اس میں انہوں نے بڑی زبردست فائنڈنگ دی تھی. اس سے پہلے ایک دفعہ وہ بھی ایک انکوائری رپورٹ انہوں نے بڑی اچھی کی تھی جب یہ چیف جسٹس
کے حوالے سے سٹوری آئی تھی ان کی، ایک اس میں چھپی تھی کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے خواجہ شریف، ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، جس میں گورنر تحصیل کا نام تھا، بابر رحمان کا نام تھا، اور اس کا پریزیڈنٹ زرداری کا تھا۔ تو افتخار چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تھا جس میں یہ بھی شامل تھے، اور میں نے پوری رپورٹ وہ پڑھی تھی، بڑی خوبصورت انہوں نے اس کو کنڈکٹ کیا تھا، اور بھی ساتھ میں ان کو فیلو ججز سے۔ سو ان کی کمپیٹنسی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ان کی اپریشیٹ کی جاتی ہیں، بولڈنیس، بریوری، لیکن ساتھ میں کچھ تنقید بھی کی جاتی ہے، جیسے حدیبیہ پیپر مل والا کیس تھا جو انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پہ انہوں نے کہا یہ ٹائم باہر ہو گیا ہے، تو انہوں نے اس کو وہ کر دیا تھا، انہوں نے اس کو کلوز کر دیا تھا، ادروائز تو وہ بڑا خوفناک کیس تھا شریف فیملی پہ، اور جس کو قمر زمان چودھری صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں جب اس کو سیٹل کیا گیا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا گیا، تو جو فیور سمجھی گئی تھی کہ قمر زمان چودھری صاحب جب نیب چیئرمین تھے انہوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا تھا، جس کو بعد میں جسٹس کھوسا صاحب نے پاناما کیس میں کہا جی آپ نے کیوں ان کو چیلنج نہیں کیا، جب وہ چیلنج ہوا تو انہی کے سامنے لگا تھا، کھوسا صاحب کے سامنے، سوری یہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے سامنے لگا تھا، اور میرے جیسے جو ایڈمائرر تھے اس وقت شدید مایوس ہوئے تھے جب انہوں نے چیئرمین یہ پیمرا کو بلا کر کہا تھا کہ جب تک میں اس کا حدیبیہ کا کیس سن رہا ہوں تو میڈیا کو کہیں کوئی اس پہ پروگرام نہیں کرے گا، کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، کوئی شو نہیں ہوگا، اور اگر ہوا تو آپ جائیں اور ان کو چینلز کو بند کر دیں۔ سو وہ 3-4 دن جب سنتے رہے تھے تو پورا میڈیا کو وہ تھا کہ آپ نے شو نہیں کرنا، جس سے ڈیفینیٹلی مایوسی ہوئی تھی کہ انہوں نے میڈیا کو جو منہ بند کروایا تھا، اور بعد میں ان کو خود تکلیف بھی ہوئی کہ اسی میڈیا نے پھر ان کے کیس کو ہائی لائٹ بھی کیا، ان کو ساتھ بھی دیا، ان کو سپورٹ بھی دی جب ان کے فیلو ججز ان کا ٹرائل کر رہے تھے۔ سو وہ آئی ہوپ کہ اب وہ جج جب بنتے ہیں وہ اس وقت اس کے سپریم کورٹ کے بڑے اس میں جیسے میں نے کہا مشکل حالات میں بن رہے ہیں، تو اس طرح کے پھر وہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اگر کوئی اہم کیسز آئیں گے تو میڈیا کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب آپ ان کیسز کو رپورٹ نہ کریں یا ان پہ شوز نہ کریں، کیونکہ جب تک میں فیصلہ کر رہا ہوں اس وقت آپ جو ہے نا وہ رہیں، دور رہیں۔ حالانکہ اس ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر وہ اسی میڈیا کے لیے، فریڈم کے لیے وہ لڑتے بھی رہے، بات بھی کرتے رہے، اور میڈیا کی فریڈم جو تھی ان کے کام بھی آئی تھی۔ بہرحال ان کے لیے بڑا چیز جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے کمپنی ان سے جو امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ وہ جناب کے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بعد شاید ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ الیکشن کی ڈیٹ کا بھی مسئلہ وہ چل رہا ہے، وہ بھی یقیناً ان کے سامنے جائے گا، اس پہ بھی وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب کہ وہ مارچ تک کے الیکشن تک وہ ڈیٹ کو جانے دیں۔ نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں، ٹھیک ہے لوور کورٹس میں پہلے ضمانتیں ہوں گی، ہائی کورٹ میں ہوں گی، لیکن الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے ان کو چیلنج سپریم کورٹ میں کیا جائے، ان کے سامنے بھی گیا، ان کے سامنے کیسز ہیں۔ سو نواز شریف صاحب کے کیمپ نے یہ بات طے ہے، انہوں نے اتنی ساری باتیں کہہ دی ہیں یا انہوں نے اپنے پہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے ان پہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ کہ بس وہ تو بات ہی ختم ہوگی، وہ تو وہی کچھ کریں گے جو ہم ان سے ایکسپیکٹیشن رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ رکھنے کے لیے کہ ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، وہ شاید ان کی توقعات پورے نہ اتریں، اور بہت سارے سرپرائزز جو ہیں نا وہ شریف فیملی یا ان کے کیسز میں ان کو نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی انٹیگریٹی اور اپنا پروفیشنلزم، اپنی لیگیسی جو ہے وہ شریف فیملی یا ان کے کیسز کے لیے میرا نہیں خیال کہ وہ یہ پسند کریں گے کہ ان کو کوئی نقصان ہو، ان کی کریڈیبلٹی کو، انٹیگریٹی کو۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ان کی یہ جو ایکسپیکٹیشن رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اگر شریف فیملی میں تو وہ ان کو پورا اترتے ہیں، یا وہی والی بات کہ کچھ ان کے لیے سرپرائزز جو ہیں نا وہ تیار رکھے ہوئے ہیں۔ لیٹس سی۔